جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ علم و آگہی کا یعنی کوئز سیگمنٹ. ہمارے ساتھ 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں اور ان تینوں پارٹیسپینٹ سے ہم 2 راؤنڈز میں 3 سوالات یعنی ٹوٹل 6 سوالات کریں گے. جو پارٹیسپینٹ زیادہ سوالوں کے درست جواب دے گا وہ ہمارے اس کوئز کمپٹیشن کا ونر ہوگا. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب. دیکھتے ہیں آج کے ہمارے کون کون سے پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں. جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. 1 منٹ, آپ کا مائک نہیں آن ہے یا تو دیکھیں بٹن اگر کوئی ہے تو بٹن دبائیں. جی بولیے گا. میں ہینڈ مائک آپ کو دلواتا ہوں, بلکہ مجھے خود ہینڈ مائک دینا ہوگا. یہ مائک نہیں کام کر رہا تو آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچے گی, تو اس لیے یہ ہینڈ مائکس احتیاطاً, ایک کی تو لائٹ ہے موجود, یہ رکھیں آپ, اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بات کریں. اور یہ آپ پہلے چیک کیجئے گا اگر تو ہاں جی بات کریں, بولیں. میں اپنے تعارف کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. انہی میں سے میں ایک دانش علی شیخ, جس کا تعلق شعبہ اردو جامعہ کراچی سے ہے. سبحان اللہ. دانش علی شیخ, شعبہ اردو جامعہ کراچی. جامعہ کراچی. بھائی کیا مطلب اردو بولنے والے, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سلیقے سے جو ابھی سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے. واہ بھائی واہ, اہل زبان ماشاءاللہ آپ, اس لیے اردو کے لیے آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں. دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ بتائیے گا کیا نام ہے. جی میرا نام محمد خلیل ہے اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن سے ہے. ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن سے. خلیل صاحب, چلیں شکر ہے, آپ نے شعر میں اپنا تعارف نہیں کرایا. میں سمجھتا آپ بھی شاید کوئی شعر سنائیں. نہیں, میں پبلک ایڈمنسٹریشن سے. ٹھیک ہے, آپ کا کیا نام ہے. عبدالرافع خان. عبدالرافع فرام ڈی جے سائنس کالج. میڈیا سائنس. ڈی جے سائنس کالج. ڈی جے سائنس کالج سے. ڈی جے سائنس کالج میں کیا کرتے ہیں آپ. میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, دانش ہیں, رافع ہمارے ساتھ. آپ نے کیا نام بتایا تھا. محمد خلیل. محمد خلیل. دانش, خلیل اور رافع, 3 پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب ہم سب سے پہلے دانش سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. دانش آپ تیار ہیں. جی سر. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو معجزے دکھائے تھے ان میں سے کوئی 1 یا 2 معجزہ بتا دیں. عصا کا ایک معجزہ تھا, جو وہ زمین پر مارتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا. اور دوسرا معجزہ, ہاتھ بغل میں دباتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگ جاتا تھا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, دونوں معجزے تھے. درست جواب ہے, 1 سوال کا جواب درست دیا آپ نے. دوسرا سوال میرا آپ سے, حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے قائم مقام ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے تھے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ایکٹنگ گورنر, ایکٹنگ پریزیڈنٹ, تو اسی طرح ایک ایکٹنگ میسنجر, یعنی ایک نبی کے قائم مقام ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ کون سے نبی تھے. ہنٹ مل سکتا ہے. نہیں, اس میں ہنٹ میں کیسے دوں, آپ کو نام بتا سکتا ہوں یار. جب جواب مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب میرا آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کون سی 3 مخلوقات زیادہ تھیں, کسی 2 کے نام بتا دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کون سی 3 مخلوقات زیادہ تھیں, کسی 2 کے نام آپ بتا دیں. پہلا تو یہ ہے کہ چونٹیوں کا لشکر تھا, اور دوسرا ذہن میں نہیں آ رہا. ایک تو چونٹیوں کا لشکر تھا. اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور کس پہ حکمرانی کرتے تھے. آج بھی کہا جاتا ہے, اثرات ہوتے ہیں تو آج بھی لوگوں سے کہا جاتا ہے. جنات پہ اور پرندوں میں. پرندے اور جنات, بالکل درست جواب ہے. یوں 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیے ہیں دانش نے. اور اب ہم بڑھتے ہیں خلیل کی طرف. تیار ہیں آپ. جی میں تیار ہوں. پہلا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا کہ کیا کسی آیت میں مکڑی کا لفظ آتا ہے یا کسی سورہ میں. کیا کسی آیت یا سورہ میں مکڑی کا لفظ عربی میں آتا ہے. سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ قریش کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, تو لفظ قریش کے معنی کیا ہیں. تجارت کرنے والے, بڑے سردار, یا سمندری تجارت کرنے والے. بالکل درست فرمایا آپ نے. یوں 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دے دیے ہیں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے معنی کیا ہیں.
मोहम्मद, 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 अहमद, मोहम्मद, महमूद। सच्चा, नहीं, मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। सही जवाब है तारीफ के लायक। हम से निकला है ना ये सारी हम, सारी जी। चीज़ें। मोहम्मद, अहमद, महमूद, ये सब चीज़ें हमसे निकली। ठीक है जी, मुझे अफसोस है आप आपने 3 में से 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। राफ़े आपकी तरफ चलते हैं। राफ़े तैयार हैं आप? जी। राफ़े आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा कि किस नबी ने जिनों को अपने ताबे किया हुआ था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और आपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं। मुझे बताइएगा मक्का मुकर्रमा का कदीम नाम क्या था? जिस तरह मदीने का नाम यसरब था, मक्का मुकर्रमा का कदीम नाम क्या था? और ये सूरह आल इमरान में इसका जिक्र भी आया है। बहरुल अरब। मुझे अफसोस है जवाब गलत है। सही जवाब है बक्का। इसीलिए आपने बक्का रेस्टोरेंट और ये चीज़ें सुनी होंगी। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि कुफ़ार मक्का सहर मुबीन किसे कहा करते थे? जो मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का थे वो रसूल अल्लाह की मुखालफत में सहर मुबीन किसे कहा करते थे? यानी जादू। सहर जो है वो जादू को कहते हैं, सहर सुबह को कहते हैं। हम अक्सर गलती कर जाते हैं सवाल कि रिपीट हम करिएगा। सहर हैं। सहर मुबीन किसे कहा करते थे? कुफ़ार और मुशरिकीन, कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन रसूलुल्लाह के ज़माने में सहर मुबीन किसे कहा करते थे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुझे अफसोस है जवाब गलत है। सही जवाब है कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह कहा करते थे। यूँ आपने भी 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड में, और दूसरे राउंड में सबसे पहले मैं दानिश की तरफ चलना चाहूँगा। दानिश आप तैयार हैं? जी जी। मुझे बताइएगा कुरान पाक में जिन कुफ़ार का जिक्र आया है उनमें से मुझे सिर्फ किसी 2 के नाम बता दें। बनी इसराइल। कुफ़ार बनी इसराइल तो बहैसियत कौम अल्लाह ताला ने बताया ना कि है बनी इसराइल या याकूब की औलाद या ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुफ़ार के, जिन कुफ़ार का जिक्र यानी बाकायदा अल्लाह ताला ने जिन काफिरों का जिक्र किया है, नाम से बुलाया गया है। जी बिल्कुल नाम से बुलाया गया। तो बनी नूह का भी जिक्र आता है। बनी नूह भी कौम है ना? बहसियत कौम नहीं, बहसियत इसम आता है। जी जी। ये- एक हाँ। जिन चले मैं आपको खुद बता देता हूँ, मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे पाए। सही जवाब है इबलीस, फ़िरौन, हामान, आज़र, सामरी, अबू लहब। बस माइक में बोले ना ताकि अच्छा लगे। जहन में था, बस जहन में था, बस यूं ही उर्दू बोलते बोलते मैं ये नाम याद करना भूल गया। इस पे भी कोई शेर सुनाए ना, हैं? शेर व शायरी से लगता है आपको बहुत शगफ है। जी जी ज़रूर। एक शेर हाँ। सुनाना चाहूँगा कि हाँ खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, हाँ। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हमारे जिगर में है। वाह, तो दिल में आपकी नहीं, दर्द जिगर में क्यों है? जिगर में जा सर, जिगर में। जिगर का काम तो बॉडी को साफ करना होता है। दर्द तो सुना है ना आपने, दिल में मेरे दर्द डिस्को। जी जी। तो असल दर्द तो दिल में होना चाहिए। सर, जिगर में क्यों दर्द होता है? जिगर में जब दर्द हुआ तो वो साफ करना बंद कर दिया ना नहीं उसने। नहीं, ये जो शायर हजरात होते थे ना उनके जिगर थोड़े से ख़राब हो जाया करते थे। वो क्यों ख़राब होते थे वो लोग समझ सकते हैं, इसलिए उनको जिगर में ज़्यादा दर्द हुआ करता सर था। इसकी एक और वजह भी पाई जाती ये है वजह। कि शायर हजरात जो हैं वो ज़्यादातर शराब नोशी भी किया करते तब मैं थे। इस पर बड़े टीवी सगीर पे ये थे। बात करना नहीं चाहूँगा, इसलिए इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इसलिए जो है ना, हम तो मीडिया पे लोग देख रहे हैं तो इस वजह से एक मजाक के तौर पे मैंने ये बात कही। बहरहाल अब आपसे मैं नेक्स्ट सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा हज़रत उमर फ़ारूक ने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस सूरा की तलावत सुनी थी? ये बताइए। सूरह इकरा। नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत है। सूरतुल हाक़ा की तलावत सुनी थी। और अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा, बल्कि यूँ मैं आपसे तीसरा सवाल करना चाहूँगा कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब को क्या कहा जाता है? ये चलें हम थोड़ा सा आपसे आसान कर लेते हैं सवाल कि कुरान पाक की नुज़ूल की कुल मुद्दत कितने बरस है? कुरान पाक के नुज़ूल की कुल मुद्दत कितने बरस है? 40 बरस। सोचें आप पहले। 23 बरस।
23 برس بالکل درست جواب ہے. تو یوں آپ نے ایک سوال کا 3 میں سے درست جواب دیا اور ٹوٹل 6 میں سے 3 سوالوں کی درست جواب دیا. ٹھیک ہے جی, جی سر. شکریہ. اب ہم بڑھتے ہیں خلیل کی جانب. خلیل آپ تیار ہیں؟ جی میں آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ بنی اسرائیل کو راستہ دینے کے لیے کس دریا نے اللہ کے حکم سے اپنے 2 حصے کر دیے تھے؟ دریائے نیل. دریا نیل بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کس سورہ میں بیان کیا گیا؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ بالکل درست جواب ہے. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, سورہ بقرہ کا نام کس نسبت سے بقرہ دیا گیا ہے؟ کس چیز کا ذکر ہے اس سورہ میں؟ اس صورت میں حج کا ذکر ہے. میں نے نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط. صحیح جواب ہے گائے کا ذکر ہے, اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا گیا. یوں آپ نے 6 میں سے 4 سوالوں کی درست جواب دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری پارٹیسپینٹ رافع کی جانب. مجھے بتائیے کہ قرآن پاک کے مطابق سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ کس سورہ میں موجود ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, جو سارے جہانوں کا رب ہے, رب العالمین ہے. یہ کہاں موجود ہے لکھا ہوا, کس سورہ میں موجود ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کیا نام لیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تھا. کیا لیا تھا؟ کون سے نام سے یاد کیا تھا؟ خاتم النبیین. نہیں, نام کون؟ اب محمد تک آپ پہنچ گئے. کیا نام لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ محمد مصطفیٰ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, احمد نام لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا کون تھے؟ ابو طالب. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت عباس بن عبد المطلب. ابو طالب بڑے چچا تھے, حضرت عباس بن عبد المطلب. بہرحال ناظرین, یہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے نمبر پہ آنے والے آج کے پارٹیسپینٹ خلیل ہیں, دوسرے نمبر پہ دانش اور تیسرے نمبر پہ رافع آئیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو کچھ گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اس میں سب سے پہلے ہمارے فرسٹ نمبر پہ آنے والے جو پارٹیسپینٹ ہیں, آپ کو روح افزا کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, یہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ نمبر پہ آنے والے دانش کو اجوا بناسپتی اور کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اور تھرڈ نمبر پہ آنے رافع آپ کو میڈی گیم کی جانب سے گفٹ ہے. بڑے یار آپ ماشاء اللہ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ اس طرح مسکراتے رہا کیجیے, اور آپ شعر سناتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. بہرحال ناظرین, یہ ہمارے آج کا جو مقابلہ ہے, یہ کوئز مقابلہ علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت, جو کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے ہماری خود سے نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.